کوئی بھی صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح نہیں کر سکتا۔ چیف الیکشن کمشنر جس کے انڈر 8 فروری کو ایک الیکشن ہوا، پاکستان کی تاریخ کا متنازع ترین الیکشن ہوا، اور اب سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو لے کر ایک بڑا ایکشن لیا ہے، اور الیکشن کی جو چوری ہے فارم 47 کے مطابق یہ حکومت تو بن گئی، اور اس حکومت کے خلاف عدالتوں میں کوئی کیس بھی نہیں چلا، کیونکہ اوپر چیف جسٹس پہلے قاضی صاحب بیٹھے تھے، پھر یحییٰ صاحب آ گئے، اور اوپر سے پھر آئینی بینچ آ گیا، اور سپر چیف جسٹس امین الدین خان آ گئے۔ یہ سب کا سب جو پورا معاملہ ہے وہ اب ایک تو سپریم کورٹ میں ہے، اور اب چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ جتنی بڑی پلاننگ کر لیں، جتنی لمبی پلاننگ کر لیں، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اور وہ فرق بالکل بھی اب پڑا بھی نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے ایک خبر آئی ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، جو یقیناً جو خیر حکومت کے لیے بھی ایک بری خبر ہے، اور الیکشن کمیشن کے لیے تو ہے ہی ہے۔ اب ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی آپ نے لازمی پریس کرنا ہے، اور کمنٹ باکس میں بھی آپ نے اپنی اوپینین لازمی لکھنی ہے، تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو سکے کہ اب چیزیں جو ہیں وہ کس طرف جا رہی ہیں۔ سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ حکومت اگر آج حکومت ہے، شہباز شریف اگر وزیر اعظم ہیں، تو اس کے پیچھے ایک سمپل سی لاجک ہے کہ 8 فروری کو چیف الیکشن کمشنر سلطان سکندر راجہ کے ساتھ مل کر جو ایک سیٹ اپ بنایا گیا، اس میں انہوں نے اپنا جو کردار ادا کیا ہے وہ ساری چیزیں سامنے ہیں۔ لیکن اب پاکستان کے جو چیف الیکشن کمشنر ہیں سلطان سکندر راجہ اور بلوچستان سے الیکشن کمیشن کے اراکین، یہ 26 جنوری کو اپنی 5 سالہ مدت ملازمت مکمل کر کے ریٹائرڈ ہونے والے ہیں۔ اس حوالے سے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے گزشتہ ہفتے اسپیکر قومی اسمبلی کو خط لکھ کر فوری طور پر الیکشن کمیشن اور اس کے 2 اراکین کی تعیناتی کے لیے پارلیمانی کمیٹی بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ ترجمان قومی اسمبلی نے تصدیق کی ہے کہ اپوزیشن لیڈر کا خط اسپیکر آفس کو موصول ہو گیا ہے، اور اب اسپیکر آئین کے تحت اپنا کردار ادا کریں گے۔ چیف الیکشن کمشنر اور اراکین کی تعیناتی وزیر اعظم اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی مشاورت سے ہوتی ہے۔ اب قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان نے براہ راست وزیر اعظم سے رابطہ یا خط نہ لکھنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے باعث ان اہم عہدوں سے متعلق فیصلوں میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لیجسلیشن ڈیولپمنٹ اینڈ ٹرانسپیرنسی کے جو بانی ہیں صدر احمد بلال محبوب، انہوں نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد حکومت پر خالی ہونے والے ان آئینی عہدوں پر تعیناتی کا دباؤ نہیں ہوگا، تاہم ان عہدوں پر تعیناتی میں تاخیر سے مزید بے اعتمادی پیدا ہوگی۔ اصل میں ہوا کیا ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اب 12 دن باقی ہیں اس چیف الیکشن کمشنر کے لیے، لیکن انہوں نے پھر 26ویں آئینی ترمیم کر رکھی ہے۔ 26ویں آئینی جو ترمیم ہے آپ کو معلوم ہے کہ وہ بیسیکلی سراسر کیوں کی گئی ہے؟ وہ صرف اس لیے کی گئی ہے کہ ابھی پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ یہ حکومت ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، ان کے لیے ضروری یہ تھا کہ چیف الیکشن کمشنر چونکہ ان کو لایا ہوا ہے، اس نے اپنا کردار ادا کیا ہوا ہے، تو وہ بندہ جناب زیادہ نہیں لیکن کوئی 2-1 مہینے تو کڑائے نا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کر لی، 2-4 مہینے سپریم کورٹ نکلوا دے، تو اسی طریقے سے یہ تنکوں کے سہارے جو ہے یہ حکومت چل رہی ہے۔ اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب یہ جو سہارے ہیں، یہ جو تنکے ہیں، یہ آہستہ آہستہ اپنے انجام کو پہنچ رہے ہیں، اور جب یہ سب پہنچیں گے اس کے بعد وہ حقیقت لوگوں کے سامنے کھلے گی، جس حقیقت کی بیس کے اوپر یہ لوگ اقتدار کے اوپر قابض ہوئے تھے، اور ابھی تک ان کا جو قبضہ ہے وہ مکمل تو ہونا دور کی بات ہے کہ ذرا سی بھی کوئی پتہ بھی ہلے اسلام آباد میں تو ان کو یہ لگتا ہے کہ ہماری حکومت جانے والی ہے۔ تو اس ڈر میں، اس خوف میں مبتلا ہو کر انہوں نے وہ کام کیے ہیں جو ابھی آپ کے سامنے ہیں کہ کس طریقے سے اب 26ویں آئینی ترمیم میں انہوں نے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے، اور عوام کو یہ بتایا گیا کہ شاید یہ کوئی عوامی مفاد کی ایک ترمیم تھی، لیکن اس سے عوام کو کیا مفاد ملا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ وہ بیوروکریٹس اور وہ تگڑے لوگ، انہوں نے اپنی کرسیاں پکی کی ہیں۔ ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ چیف جسٹس کی تعداد بڑی ہے یا مدت بڑی ہے، نئے لوگ بڑھ گئے ہیں، آرمی چیف کی مدت بڑی ہے، اور چیف الیکشن کمشنر کی مدت بڑی ہے، مطلب وہ لوگ جو اس حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کی مدتیں بڑھا دی گئی ہیں، بس تاکہ یہ چلتی رہے۔